گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کا بھائی اسد الدین شیرکو اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس پر گورنر نجم الدین ایوب نے کہا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ تو بھائی نے کہا اگر تم کہو میں تمہارے لیے رشتہ مانگوں۔ پوچھا کس کا؟ کہا سلطان ملک شاہ بن ملک شاہ کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ۔ تو کہا میں انہیں بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ بھائی نے پوچھا پھر تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ ایسی تربیت کرے کہ وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھائی کا منہ دیکھتا رہا۔ بھلا تمہیں ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ تو اس پر نجم الدین ایوب نے کہا اگر نیت میں خلوص ہو تو انشاءاللہ اللہ نصیب کرے گا۔ گورنر نجم الدین ایوب ایک دن تقریب میں ایک مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات چیت میں مصروف تھے کہ مسجد میں ایک باپردہ لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے امام صاحب کو بات کرنے کے لیے قریب بلایا۔ امام صاحب نے اس سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے اجازت طلب کی۔ نجم الدین پردے کے پیچھے سے امام صاحب اور لڑکی کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ تو امام صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کر دیا جو میں نے بھیجا تھا؟ تو لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے شیخ و مفتی، بلا شبہ وہ لڑکا اعلیٰ منصب اور اچھے خاندان کا تھا، وہ خوبصورت تھا لیکن وہ میرے قابل نہیں تھا۔ جس پر امام صاحب نے لڑکی سے پوچھا تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ تو لڑکی نے کہا وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ نجم الدین نے جب لڑکی کی یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہی خواب تھا جو وہ اپنے سینے میں برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کے بعد نجم الدین نے اس لڑکی سے شادی کی اور ان سے قبلہ اول کو آزاد کروانے والا پیدا ہوا، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔